السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، اگر آپ وضو کرتے ہیں اور وضو میں مکمل چاروں فرضوں کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور وضو کی 13 سنتوں کا مکمل خیال بھی رکھتے ہیں اور اس طریقے سے آپ مسنون وضو کر چکے ہوتے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 14 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے آپ کے وضو کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے وضو میں دوگنا چوگنا جو ہے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور وہ کام نہایت ہی آسان ہے جو وضو کے مستحبات کہلاتے ہیں، جن کو اگر وضو میں کر لیا جائے تو وضو کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر نہ کیا جائے تب بھی وضو ہو جاتا ہے، وہ کوئی گناہ بھی نہیں ملتا۔ اس میں سب سے پہلا عمل جو ہے وضو کے ثواب میں اضافہ کرنے والا، یعنی مستحب عمل یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو کوشش یہ کریں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنے بیٹھیں۔ جیسے کہ ہماری یہ مسجد ہے، یہ وضو خانہ ہے، ادھر یہ قبلہ ہے، قبلہ دیکھیے ادھر دکھائیے، ادھر جو ہے محراب ہے، قبلہ ہے، یہ محراب اور قبلہ ہے۔ اب میں اگر ایسے بیٹھتا ہوں تو یقیناً میں وضو کرنے کے لیے جب ایسے بیٹھا تو میرا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو گیا۔ جب قبلے کی طرف ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں نے وضو کے ایک مستحب کو اپنے عمل میں لے آیا، لہذا میرے وضو میں اضافہ ہوگا۔ وضو کے ثواب میں اضافہ کرنے والا دوسرا عمل یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں، جیسے یہ پتھر کا ہے، ایسے ہی ایک اسٹول آ جاتا ہے یا پٹرا وغیرہ ہوتا ہے، بہرحال اونچی جگہ پر بیٹھے اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ تاکہ وضو کے پانی کی چھینٹیں آپ کے جسم پر یا آپ کے ہاتھ پاؤں پر نہ پڑے، لیکن یہ عمل وضو میں مستحب ہے، یعنی اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں اور وضو کرتے وقت کسی پٹرے پر یا اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو یقین جانیے ایک مستحب کو آپ عمل میں لے کر آئے، اس لیے آپ کے وضو کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ وضو میں جو مستحب عمل ہے جو آپ کے وضو کے ثواب کو بڑھا سکتا ہے، ایک عمل یہ ہے کہ آپ ان ٹوٹیوں سے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کان پکڑا، کان اس کا موڑ دیا، پانی نکلنے لگا، اس سے وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے برخلاف آپ مٹی کے برتن، پلاسٹک کے لوٹے یا کسی پیالے میں یا ٹب وغیرہ میں پانی لے کر اگر لوٹے سے وضو کرتے ہیں، چاہے وہ مٹی کا ہو، چاہے پلاسٹک کا ہو، چاہے پیتل کا ہو، تانبے کا ہو، کسی اور دھات کا بھی ہو، اگر آپ کسی برتن میں، مٹی کا برتن، لوٹا وغیرہ اس میں لے کر وضو کر رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کے وضو کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوٹے وغیرہ میں پانی لے کر وضو کرنا یہ ایک الگ مستحب ہے۔ وضو کرتے وقت اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کے وضو میں ثواب میں اضافہ ہوگا، اور وہ یہ کہ وضو کرتے وقت آپ کسی کی ہیلپ نہ لیجیے، کسی کی سہایتا نہیں لیجیے۔ مثلا آپ نے پاؤں بڑھا دیا، آپ کے شاگرد آپ کے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھونے لگے تو وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی مطلب کہ قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ از خود بغیر کسی سے مدد لیے ہوئے وضو کے سارے عمل کو انجام دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے وضو میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وضو کے سارے عمل کو از خود کرنا اور کسی سے مدد نہ لینا یہ ایک الگ مستحب ہے، جس کا ثواب آپ کے وضو کے ثواب کو دوگنا اور ڈبل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو جو عضو جہاں تک دھونا فرض ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے گا، جیسے کہ چہرہ دھونا اتنا ہے، لیکن جب چہرہ دھوئیں تو تھوڑی کے نیچے بھی لے لیں۔ آپ اگر تھوڑی کے نیچے لے لیں گے تو آپ کا ایک مستحب ہو گیا، یہ مستحب ادا ہو جائے گا تو آپ کے وضو کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت یہاں تک دھونا، اگر آپ یہاں تک دھو لیں گے اور ذرا آگے بڑھا لیں گے تو آپ کے وضو میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ اعضائے وضو جہاں تک دھونا فرض ہے
اس سے تھوڑا آگے بڑھا کے دھونا فرض ہے. جیسے کہ پاؤں ٹخنوں سمیت ہے لیکن تھوڑا اور یہاں تک آپ پاؤں دھو لیں، یہاں تک دھو لیں تو آپ کو وضو کے مستحب کا ثواب ملے گا. ہاں، آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کا ایک عمل اگر کر لیتے ہیں تو آپ کو وضو کے مستحبات کے ادا کرنے پر ثواب ملے گا، اور اس طریقے سے آپ کا ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ سردی ہو یا گرمی، اور خاص طور پہ سردی، جب آپ اعضائے وضو دھو چکے تو دھونے کے بعد پھر ایک دفعہ اس کو ہاتھوں سے ملنا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ پائے. خاص طور پہ پاؤں کے یہ حصے، ٹخنوں کے بعد کے حصے، اس کو دھونے کے بعد گیلے ہاتھ سے اس طریقے سے ملنا تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ پائے. اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے مستحبات میں سے ایک مستحب ادا کرنے والے بن جائیں گے اور ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. ایک مستحب یہ ہے کہ اعضائے وضو کے ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ اور دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جائیں. یہ بھی مستحب ہے. اور اس طرح ہر عضو کو، جیسے چہرہ دھو تو بسم اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاتھ دھوئیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو ہے دوسرا کلمہ. یعنی بسم اللہ اور کلمہ شہادت ہر عضو کو دھوتے وقت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یقین جانیے آپ وضو کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک عمل یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں ہر عضو کو دھونے کی الگ سے ایک دعا بتائی گئی ہے اور اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے. علماء نے لکھا ہے ان دعاؤں کو، لہذا اگر عضو کو دھوتے وقت چہرہ دھو رہے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، ہاتھ دھوتے وقت اس کی الگ دعا ہے، دائیں ہاتھ دھوتے وقت کی دعا الگ ہے، بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت پڑھنے کی دعا علیحدہ ہے، مسح کرتے وقت اس کی دعا علیحدہ ہے. وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن اگر ان دعاؤں کو پڑھ لیا جائے تو یقین جانیے آپ کے وضو کے ثواب میں اضافہ ہوگا. ایک آخری مستحب یہی ہے کہ آپ یقیناً ٹنکیوں میں اور ٹوٹیوں سے وضو کر رہے ہیں تو اس میں تو وضو کا بچا ہوا پانی تو پائپ میں رہے گا. اگر آپ لوٹے سے وضو کر رہے ہیں اور لوٹے سے وضو کرتے وقت لوٹے میں جو پانی بچا ہے اس پانی کو وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ اس طریقے سے پیا جائے، یہ بھی مستحب عمل ہے. اور ان اعمال کو کرنے پر آپ اپنے وضو کے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا وضو ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. میں نے یہ جو عمل بتائے ہیں یہ عمل ثواب میں اضافے کے لیے ہے. اگر ان عمل کے بغیر آپ نے وضو کیا تو وضو آپ کا ہو جائے گا اور آپ کے وضو میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی.